دیکھیے بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو وہ پھر بھی نہیں چھپتا ہے۔ اسی طرح ایک شرک کو اگر آپ ثابت کرنا شروع کر دیں گے نا تو 100 شرک بھی اگر آپ کر لیں گے، 1000 شرک کریں، 1,00,000 شرک کریں، وہ شرک ہی رہے گا اور آپ کا جرم بڑھتا چلا جائے گا۔ بالکل وہی ہو رہا ہے محمد حنیف صاحب کے ساتھ۔ میں حیران رہ گیا ہوں کہ یہ کون سی چیز کو کہاں فٹ کر رہے ہیں، ان کا مزاج ہی صوفیانہ ہے۔ صوفیوں کی تحریریں اگر آپ پڑھیں تو اس طرح کی فلسفیانہ باتیں، اس طرح کی صوفیانہ باتیں وہاں ملیں گی، لیکن قرآن اور حدیث میں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو کس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی ایک صفت یعنی رحمت کے 100 حصے کی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے رحمت صفت کے 100 حصے کی ہے؟ اسی طرح پھر دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اسی طرح ہر چیز دے دی ہے، دیکھنے کی صفت ہے، جس طرح سننے کی صفت ہے۔ وہ یہ چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر جو دیکھنے کی طاقت بنائی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنی صفات نہیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اپنی صفت میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ یہ فلسفہ پیش کرنا کہ اس نے اپنی صفت کے 100 حصے کیے اور 99 تو اپنے پاس رکھا، ایک کو مخلوق میں بانٹ دیا، تو گویا یہ ہو گیا کہ اپنی خدائی الوہیت کے 100 حصے کیے اور ایک مخلوق میں بانٹ دی۔ اور نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح، اپنی صفات میں شریک نہیں کرتا ہے، اپنی صفت کا ایک شائبہ تک کسی مخلوق کو نہیں دیتا ہے، نہ اپنی ذات کے اندر شریک کرتا ہے، نہ اپنی صفات کے اندر شریک کرتا ہے۔ اسی کو تو کہتا ہے یشرک باللہ شیئن، شیئن آخری چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اگر شیئن بھی شریک کیا آپ نے، مخلوق کو، اللہ کی مخلوق، اللہ کے ساتھ تم نے ذرا سے بھی شریک کیا تو تم ہمیشہ کی آگ میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ کیا وہ اللہ جو اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ تم نے ذرا سا بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد، تو وہ اللہ اپنی ذرا سی صفت دے دے گا مخلوق کو، خود ہی دے دے گا؟ تو یہ تو مشرکین مکہ والا فلسفہ بھائی، اسی کے اندر محمد حنیف صاحب یہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو پکا یعنی مشرک بناتے چلے جا رہے ہیں، شرک کے اندر ان کو پکا کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کی کتاب اور صحیح حدیث کا دفاع کرنے کی بجائے اپنے امیر کا دفاع کر رہے ہیں، اور سارے فرقے یہی کر رہے ہیں، بریلوی کر رہے ہیں، دیوبندی کر رہے ہیں، اہل حدیث کر رہے ہیں، سارے اپنے اپنے اکابرین کا دفاع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی یہی کرتا رہا، اپنے اکابرین کا دفاع کرتا رہا، اور جانتا بھی تھا کہ ان کے اندر یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، شرک ہے ان کے اندر، ایسے عقائد ہیں ان کے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے نا، یعنی ان کفر و شرک اور غلاظت کو ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے نا، پھر کہاں پھینکو گے بتاؤ؟ جس طرح گھر کا کوئی کوڑا کچرا اکٹھا کرے اور اس کے بعد ظاہری بات ہے ردی کی ٹوکری ہوتی ہی اسی لیے کہ اس میں یہ گند بلا پھینکا جائے، اور بندہ کہ نہیں میں اس کو ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتا، پھر ڈرائنگ روم میں رکھو اس کو ٹیبل کے اوپر، تو یہ پھر آپ کا اپنا عقل ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ ابھی حنیف صاحب کے جتنے یہ مرید ہیں انہی کی دفاع کر رہے ہیں، ان کو ذرا ہوش نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پھر وہی آیت ہم دہرا دیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے سر پھرو، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور محمد حنیف نے تمہیں نہیں پیدا کیا ہے، انبیاء نے جب تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، نبی علیہ السلام نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، یوسف علیہ السلام نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، تو جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا یہ ایک ہیں، برابر کر دیا، حقوق کے اندر ان کو شامل کر دیا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کو سجدہ کریں، بس یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ پوزیشن اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بنائی ذرا برابر بھی، جس میں اس کی تھوڑی بہت بھی مشابہت ہو گئی، تو یاد رکھیے پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے ساتھ بہت بڑی نمک حرامی اور غداری ہوگی، اللہ کے ساتھ بہت بے وفائی ہوگی، ایمان کے ساتھ غدر ہوگا، کلمے کا انکار ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم بار بار پیش کرتے ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ، یہ ہوتا ہے موحد عالم دین اور شرکیہ عالم دین کا فرق، یہی فرق ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں اور محمد حنیف میں۔ ڈاکٹر صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جھنڈے کے سامنے
کراٹے ماسٹر کے سامنے اندازہ کیسی کیسی چیزیں اللہ کا بندہ. جب یہ نہیں ہے تو نبی کے سامنے سجدہ کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے بھی جو اس طرح کچھ بچے ہوتے ہیں بالکل جھک جاتے ہیں, نیچے جا کے پاؤں کو ہاتھ لگانا شروع ہو جاتے ہیں, بوسے دینا شروع ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کے غضب کو للکارنا ہے. یہ کیونکہ اسی طریقے سے پھر آگے جا کے یہ عقیدت پیدا ہوتی ہے. پھر پیروں کے بوسے, جیسا صوفیوں نے بوسے دلوائے اپنے پاؤں کے, قدم بوسی یہ لفظ بن گیا قدم بوسی پیروں کا, ان صوفیوں کا قدم بوسی کی, قدم کے اوپر سجدہ کرو, بوسا دو جا کے. تو یہ تو کچھ شرکانہ فعل ہے بھائی, یہ شرک ان کے اندر آیا ہے. اب دیکھیے 1 مہینہ پہلے شاید سعید احمد کو اپنی جماعت سے اس طرح دھتکار کے دھتکارا گیا کیونکہ اس نے احمد بن حنبل کے لیے کچھ اس کی تھوڑی سی حمایت کرنا شروع کر دی تھی. فتویٰ تو لگاتا تھا لیکن جس طریقے سے فتویٰ بنتا ہے اس طرح نہیں لگاتا تھا, دوسرے طریقے سے اس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اس کے اوپر جو فتویٰ لگا ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں اس نے, تو ان کے اپنے لوگوں نے اس کو کیڑے کی طرح باہر نکال دیا. پھر رویا, چیخا, بدوائیں دیں, بالکل جس طرح ایک دھتکار کے نہیں کر دیا جاتا. تو پھر اس نے انتقام لینے کے لیے, ان کو غصہ دلانے کے لیے, کیا نام ہے, انیس الدین کو اور دوسرے سارے لوگوں کو, اور پھر یعقوب کے ساتھ بھی اس کی دشمنی تھی, تو سب کی ضد کے اندر یہ واپس محمد حنیف صاحب کے اندر آیا ہے. یہ محمد حنیف اتنا خوش نہ ہوں کہ یہ واپس آ گیا, رجوع کر لیا. اس نے اس طرح رجوع نہیں کیا ہے, اس نے اسی طرح توبہ کیا جس طرح آپ نے 2005 میں توبہ کی تھی, ضد کے اندر آ کے اور اپنے مفاد کے لیے توبہ کی تھی. بالکل اس نے اسی طریقے سے توبہ کی ہے, اور آپ خوش ہو رہے ہیں. اس معنوں میں تو خوش ہو رہے ہیں کہ سعید احمد نے اس سے توبہ کروائی تھی. اب وہ محمد حنیف کے شکنجے میں کسا, چاہے اس کی مجبوری جو بھی ہو, تو اس پر سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی توبہ کر کے آ جائیں, دوسرے لوگ بھی توبہ کر کے آ جائیں. اور یہ سمجھ اصل میں یہ فتنے میں پڑ گئے ہیں, اور یہ اور پکے ہو گئے. محمد حنیف اپنے شرک میں اور پکا ہو گیا, اور ان کو امید پیدا ہو گئی ہے کہ مومن بھی آ جائیں گے. بھائی یہ جس طرح کے باغی کچھ لوگ ہیں یا جو مرتد ہو گئے تو وہ تو ہو سکتا ہے آپ کی طرف آ جائیں, لیکن مخلص مومن تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. ہم تو اللہ کے سجدے کے قائل ہیں یار, ہمارے ایمان کا معاملہ ہے, اور اگر آپ کے اندر شرک آ گیا ہے تو آپ بھگتیں گے, ہمیں اس سے کیا ہے. ہم نے آپ کو سمجھا دیا جتنا کام تھا, اس سے آگے نہ ہماری ذمہ داری ہے نہ ہمارے بس کی بات ہے. آپ انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں موت کا, اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت کے اندر جہاں دوسرے معاملات نپٹائے جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا, ہاں بھائی آپ سنائیں, آپ نے کہا تھا میری ماں کو اور مجھے اللہ کے علاوہ اپنا الہ بنا لینا, سجدے کرنا, رکوع کرنا, پکارے لگانا, تو وہ بالکل انکار کر دیں گے. اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا, میں بھی یہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے. سارے انبیاء سے اللہ پوچھے گا. تو کیا یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے نہیں اللہ پوچھے گا کہ آپ ایک دوسرے کو سجدے کرنے کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا, یہ مشن تھا, یہ میری منشا تھی, یہ میرا حکم تھا؟ تو اس کے بعد وہ بھی اسی طرح انکار کر دیں گے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا کہ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہے ہیں ہم تو ان کو یہی کہتے رہے ہیں کہ اللہ کو سجدے کرو, اللہ کے سجدے کرو. ہم نے سجدے کر کے دکھائے ہیں ان کو اللہ کے, لیکن ان کو یقین نہیں آیا. انہوں نے پھر ہمارے اوپر الزام لگایا کہ ہم نے ایک دوسرے کو سجدے کیے تھے. تو اس وقت کیا بنے گی حنیف صاحب, اس وقت سعید احمد کون وکالت کرے گا آپ کی؟ آج تو مرید اکٹھے کر لیے ہیں آپ نے, تو اس وقت تمہارے مرید تمہارے اوپر لانتے بھیجیں گے. اس وقت یہ ساتھ نہیں دیں گے, وہ ایک دوسرے کے اوپر لانتے بھیجو گے, اور آپ لوگ ان کے اوپر لانتے بھیجو گے کہ بے مانو تم نے ہمارا ساتھ دیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا نفس اور موٹا ہو گیا, تو ہم نے تمہیں استعمال کیا, تم نے ہمیں استعمال کیا. برابر کے شریک ہیں, چاہے روئیں چاہے چیخیں چاہے صبر کریں, اللہ اپنے بندوں کے دل میں فیصلہ کر دے گا اور شرک کرنے والے مارے جائیں گے. اس لیے ابھی سانسیں چل رہی ہیں, وقت ہے, توبہ استغفار کر لو, انا کا مسئلہ نہ بناؤ. اس چھوٹی سی انا کی وجہ سے آپ ہمیشہ کی جنتوں سے محروم ہو رہے ہیں, ہمیشہ کی آگ کو ترجیح دے رہے ہیں اللہ کی مغفرت کے اوپر. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. سچی توبہ کرو, سارے مل کے توبہ کرو میرے پیارے بھائیوں. یہ باغی گروپ جو ہیں یہ بھی توبہ کریں, جس طرح یہ یعقوب علی کا گروپ ہے سرفراز کا, یہ بھی سچی توبہ کریں, واپس آئیں جماعت کے اندر. اور اختر بیگ اور دائیو لوگ بھی واپس جماعت کے اندر آئیں, فیاض محمود باجوہ اور بدر صاحب کے بچے واپس آؤ, مومنوں کی جماعت ابھی قائم ہے بالکل, اس کے اندر ذرہ برابر, ہم بال برابر بھی کبھی آگے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ انشاءاللہ ہٹیں گے. اور محمد حنیف اور سعید احمد بھی سچی توبہ کر کے, ان کے جتنے ہیں یہ قاری خلیل الرحمان ہو گئے, منور سلطان اور عمر خطاب صاحب کے بیٹے, ڈاکٹر عمر خطاب کے بیٹے عبداللہ عمر, تمہیں کیا ہو گیا, تمہاری مت ماری گئی ہے, تم آگے جا کے کیا سامنا کرو گے اپنے والد صاحب کا بھی؟ وہ تمہیں یہی کہیں گے کہ میرے بعد مرتد ہو گئے تھے, وہ تو یہی کہے گا
ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہیں گے ان سب کو دیکھ کے کہ بھائی مانو میں تو تشریحیں کرتا رہوں، میں تو بحثیں کرتا رہوں مولویوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ، اب پتہ چلا ایمان خالص کیا ہوتا ہے، ایمان کے بعد پھر تم نے ارتداد اختیار کیا تھا، اب چکھو مزے عذاب کے، پھر منہ ان کے کالے ہوں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی سچی، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے بھی منہ کالے ہوں گے اور کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔